السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہسٹری سپیکس کی جانب سے آپ کے سامنے آج سید قطب شہید رحمہ اللہ کی جادہ و منزل کی تیسری ریکارڈنگ اور پہلا باب پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کا عنوان ہے قرآن کی تیار کردہ لاسانی نسل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے نام لیواؤں کو تاریخ اسلام کا ایک نمایاں پہلو خاص طور پر نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ پہلو دعوت کے طریقہ کار اور رجحان پر نہایت گہرا اور فیصلہ کن اثر ڈالتا دکھائی دیتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ دعوت اسلامی کے علم بردار خواہ کسی ملک اور کسی زمانے سے تعلق رکھتے ہوں، اس پہلو پر زیادہ سے زیادہ غور کریں۔ یہ پہلو اس حقیقت کا ترجمان ہے کہ دعوت اسلامی نے ایک زمانے میں ایک ایسی نسل تیار کی تھی جس کی مثال پوری اسلامی تاریخ بلکہ پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس نسل سے مراد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ اس نسل کے بعد تاریخی ادوار میں دعوت اسلامی کے ہاتھوں اس طرز اور اس کردار کی جمعیت پھر وجود میں نہیں آئی۔ اگرچہ تاریخ کے ہر دور میں اس کردار کے افراد تو بلا شبہ پائے گئے ہیں، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ ایک ہی خطے میں بڑی تعداد میں اس طرز اور اس کردار کے لوگ جمع ہو گئے ہوں، جس طرح اسلام کے اولین دور میں جمع ہوئے۔ یہ ایک ایسی بدیہی حقیقت ہے جس کا ثبوت تاریخ کے صفحات سے ملتا ہے، اور اس کی تہ میں ایک خاص راز پنہاں ہے۔ ہمیں اسی بدیہی حقیقت کا بنظر غائر مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ اس راز تک رسائی حاصل کر سکیں۔ صحابہ کرام کے بعد ایسی لاسانی جمعیت کیوں وجود میں نہیں آئی؟ اسلام کی دعوت و ہدایت جس کتاب میں موجود ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اس کتاب کو پیش کرنے والی ہستی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیمات و احادیث اور سیرت پاک آج بھی اسی طرح ہماری نگاہوں کے سامنے ہے جس طرح وہ اس پہلی اسلامی جمعیت کی نگاہوں کے سامنے تھی جس کا تاریخ کے اسٹیج پر دوبارہ اعادہ نہ ہو سکا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس جمعیت کے قائد تھے، اور اب یہ صورتحال نہیں ہے۔ لیکن کیا یہی فرق اسلام کی مثالی تنظیم کے دوبارہ وجود میں نہ آنے کا سبب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک اگر دعوت اسلامی کے قیام اور اس کے بار آور ہونے کے لیے حتمی اور ناگزیر ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہرگز عالمگیر دعوت اور پوری انسانیت کا دین نہ قرار دیا ہوتا، اور نہ اسے انسانیت کے لیے آخری پیغام کی حیثیت دی ہوتی، اور نہ روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے معاملات اور مسائل کی اصلاح کی ذمہ داری قیامت تک کے لیے اس کے سپرد کی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، اس لیے کہ وہ علیم و خبیر جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اسلام برپا ہو سکتا ہے اور اپنے ثمرات سے انسانیت کو بہرور کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس دعوت کو جب 23 سال گزر گئے اور وہ اوج کمال تک پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جوار رحمت میں طلب فرما لیا، اور آپ کے بعد اس دین کو زمانہ آخر تک کے لیے جاری و ساری کر دیا۔ بس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی کا نگاہوں سے اوجھل ہو جانا معیاری اسلامی جمعیت کے فقدان کا باعث نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس کی پہلی وجہ تو پھر ہمیں اس کا کوئی اور سبب تلاش کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمیں اس چشمے صافی پر بھی نگاہ ڈال دینی چاہیے جس سے پہلی اسلامی نسل نے اسلام کا فہم و شعور حاصل کیا۔ شاید اس کے اندر ہی کوئی تغیر واقع ہو چکا ہو۔ اس طریقہ کار کا بھی جائزہ لے لینا چاہیے جس کے مطابق اس نے تربیت حاصل کی۔ ممکن ہے اس میں تبدیلیوں نے راہ پا لی ہو۔ جس چشمے سے صحابہ کرام کی عظیم المرتبت جماعت نے اسلام کا فہم حاصل کیا، کیا وہ صرف قرآن تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور تعلیمات اس چشمے سے پھوٹنے والے سوتے تھے۔ چنانچہ
جب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ دریافت کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو آپ نے فرمایا آپ کے اخلاق قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ الغرض صرف قرآن حکیم ہی وہ واحد سرچشمہ تھا جس سے صحابہ کرام سیراب ہوتے تھے، یہی وہ سانچہ تھا جس میں وہ اپنی زندگیوں کو ڈالتے تھے، اسی سے وہ اکتساب فیض کرتے تھے۔ صرف قرآن پر ان کا اکتفا کر لینا اس وجہ سے نہ تھا کہ اس وقت دنیا میں کسی اور تہذیب و تمدن اور ثقافت کے آثار موجود نہ تھے، علمی تحقیقات اور سائنسی کمالات کا وجود ناپید تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام مظاہر گوناگون شکلوں میں موجود تھے۔ مثلاً رومی تہذیب موجود تھی، رومی علم و حکمت اور رومی قانون اور اس کا نظام کا ڈنکا بج رہا تھا، جو آج بھی یورپ کی تہذیب کی بنیاد ہے، یا کم از کم موجودہ یورپ اس کی ترقی یافتہ صورت ہے۔ یونانی تہذیب کا ترکہ بھی منطق و فلسفہ اور ادب و فن کے رنگ میں موجود تھا، آج تک مغرب کے فکر و نظر کا مرجع ہے۔ عجمی تہذیب و تمدن، عجم کا آرٹ، اس کی شاعری، اس کا روایتی ادب اور اس کے عقائد اور نظام ہائے حکومت کا غلبہ تھا۔ اور بھی کئی تہذیبیں جزیرۃ العرب کے قریب یا دور پائی جاتی تھی، مثلاً ہندی تہذیب اور چینی تہذیب۔ رومی اور عجمی دونوں تہذیبوں کے دائرے جزیرۃ العرب کے ساتھ ساتھ شمال اور جنوب میں بہہ رہے تھے۔ مزید برآں یہودی اور مسیحی آبادیاں خود جزیرۃ العرب کے وسط میں موجود تھی، لہٰذا ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ صحابہ کرام یعنی پہلی اسلامی نسل، ان کا صرف کتابی الہی پر اکتفا کرنا اور فہم دین کی خاطر کسی اور چشمے سے رجوع نہ کرنا فکر و نظر کے جمود اور تہذیب و تمدن سے بیگان کی وجہ نہ تھا، بلکہ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے اور طے کردہ طریقہ کار کی بنا پر تھا۔ اس امر کی دلیل خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل سے ملتی ہے۔ آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تورات کے چند اوراق دیکھے۔ آپ دیکھ کر ناراض ہوئے اور فرمایا، اللہ کی قسم، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج تمہارے اندر موجود ہوتے تو میری ہی اطاعت کرتے۔ یہ روایت حضرت جابر کی روایت ہے اور اسے حافظ ابو یعلا نے حماد اور شیبی کی سند سے روایت کیا ہے۔ اس واقعے سے صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادتاً اسلام کی اس اولین نسل کو جو ابھی دور تعمیر سے گزر رہی تھی، صرف ایک ہی چشمے سے اکتساب فیض کرنے پر محدود رکھا، اور وہ تھا قرآن حکیم۔ آپ کا منشا یہ تھا کہ اس جماعت کے دل صرف کتاب اللہ ہی کے لیے خالص ہو جائیں اور اسی کے پیش کردہ نظامی حیات کے مطابق وہ اپنے حالات کی اصلاح کریں۔ اس لیے آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر غضب آلود ہو گئے کہ عمر رضی اللہ عنہ قرآن کی بجائے ایک دوسرے ماخذ کی طرف مائل ہے۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی لاسانی نسل تیار کرنا چاہتے تھے جس کا دل و دماغ نہایت پاکیزہ اور مطہر ہو، جس کا احساس و شعور انتہائی صاف و شفاف ہو اور جس کی تعمیر میں قرآن کی طریقۂ تربیت و تعلیم کے سوا کسی دوسرے طریقے کو دخل نہ ہو۔ یہ نسل یا یہ جماعت تاریخ میں لاسانی اور یکتا تنظیم سمجھی گئی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس نے دین کے فہم اور تربیت کا اکتساب صرف ایک ہی ماخذ سے کیا، مگر بعد کے ادوار میں یہ صورت پیش آئی کہ اس چشمے کے اندر اور بھی متعدد چشموں کی آمیزش ہو گئی۔ بعد کی نسلوں نے جس چشمے سے اخذ و اکتساب کیا اس کا حال یہ تھا کہ اس میں یونانی فلسفہ و منطق، قدیم عجمی قصے کہانیاں، اسرائیلیات، مسیحی الہیات اور دوسرے مذاہب و تمدنوں کے بچے کھچے آثار مخلوط ہو چکے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم کی تعبیرات پر ان تمام چیزوں کا عکس پڑا، علم الکلام ان سے متاثر ہوا، فقہ اور اصول فقہ ان کے دخل سے بچ نہ سکے۔ نسل اولین کے بعد جتنی نسلیں اٹھی وہ اسی مخلوط چشمے سے اکتساب و استفادہ کرتی رہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام جیسی کامل اور خالص حیات اجتماعیہ دوبارہ منصب ظہور پر نہ آ سکی، اور ہم یہ بات کسی شک و شبہ کے بغیر کہتے ہیں کہ بعد کی نسلوں اور اسلام کی پہلی یکتا و ممتاز جمعیت میں جو نمایاں اختلاف نظر آتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بعد میں اسلام کے اولین منبع رشد و ہدایت میں ان مختلف ماخذ اور گوناگوں چشموں کا اختلاط ہو گیا،
جن میں سے بعض کی جانب ہم اوپر اشارہ کر آئے ہیں۔ دوسری وجہ، اس فرق کو پیدا کرنے میں ایک اور اساسی عامل بھی کار فرما ہے۔ صحابہ کرام نے قرآن سے اکتسابی فیض کا جو طریقہ اختیار کیا تھا، بعد کے ادوار میں اس میں بھی تبدیلی رونما ہو گئی۔ صحابہ کرام قرآن کی تلاوت اور اس میں تدبر اس غرض کے لیے نہیں کرتے تھے کہ اپنی معلومات کو بڑھائیں یا ادبی ذوق کو تسکین دے یا ذہنی تفریح کا سامان مہیا کریں۔ ان حضرات میں سے کوئی فرد بھی کبھی اس غرض کے لیے قرآن نہیں سیکھتا تھا کہ وہ اپنی معلومات عامہ کا دائرہ وسیع کرنا چاہتا ہے، علمی اور قانونی رموز و مسائل میں اپنے سابقہ علم کے اندر اضافہ کرنا چاہتا ہے یا کسی پہلو سے اپنی علمی کسر کو پورا کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ قرآن کی طرف اس لیے رجوع کرتا تھا تاکہ وہ یہ معلوم کرے کہ اس کی انفرادی زندگی کے بارے میں مالک الملک نے کیا ہدایت دی ہے، جس معاشرے کے اندر وہ سانس لے رہا ہے اس کی اجتماعی زندگی کے لیے کیا احکام ہے، اس مخصوص نظامی حیات کے بارے میں جس کا وہ اور اس کی جماعت علمبردار ہے، پروردگار عالم کی طرف سے کیا تفصیلات دی گئی ہیں۔ اس برگزیدہ جماعت کا ہر فرد میدانی جنگ میں لڑنے والی سپاہی کی مانند اللہ کے احکام موصول ہوتے ہی ان پر بلا چوں و چرا کاربند ہو جاتا تھا۔ وہ ایک ہی نشست میں قرآن حکیم کی کئی صورتیں نہیں پڑھ ڈالتا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اس طرح ان کے کندھوں پر یکدم بہت سے فرائض اور ذمہ داریوں کا بوجھ آ پڑے گا۔ وہ زیادہ سے زیادہ 10 آیات کی تلاوت کرتا، انہیں حفظ کرتا اور انہیں عملی زندگی پر نافذ کرتا۔ اس طریقے تعلیم کی تفصیل ہمیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے ملتی ہے۔ یہ روایت حافظ ابن کثیر نے اپنے مقدمہ تفسیر میں نقل کیا ہے۔ احکام خداوندی کی تعمیل کے اس احساس نے ان حضرات پر نہ صرف روحانی لذت اور تسکین کے بے شمار افق وا کر دیے، بلکہ علم و عرفان کی بے شمار راہیں بھی ان پر کھول دی۔ وہ اگر صرف کیف و نشاط اور مجرد علم و آگاہی کے ارادے سے قرآن کو پڑھتے تو یہ غیر محدود روحانی حظ انہیں ہرگز حاصل نہ ہو سکتا تھا، اور وہ علم و عرفان کے بحر ناپید کنار کا شناوری نہ کر سکتے تھے۔ پھر احساسی اطاعت گزاری نے ان کے لیے عمل کو بھی نہایت درجہ آسان کر دیا۔ خدا کے احکام ان کے لیے بوجھ بننے کے بجائے ہلکے پھلکے اور حد درجہ آسان ہو گئے۔ قرآن کی تعلیمات ان کے نفوس میں اس طرح اتر گئیں کہ ان کی زندگی اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ بن گئی۔ وہ ایک ایسی ثقافت کا عملی پیکر بن گئے جو ذہن کی تختیوں اور کتاب کے صفحات تک محدود نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی عملی تحریک کی شکل میں جلوہ گر تھی جس نے انسانی زندگی کا دائرہ بدل کر رکھ دیا۔ قرآن اپنے خزانوں کی کنجیاں صرف ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو اس احساس و جذبہ کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ قرآن سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا کہ وہ ذہنی لذت اور تسکین ذوق کی کتاب بن کر رہ جائے یا محض ادب و فن کا شہپارہ قرار پائے یا اسے قصے کہانیوں اور تاریخ کا دفتر سمجھا جائے۔ اگرچہ اس کے مضامین ضمنی طور پر ان تمام خوبیوں سے مالا مال ہے، مگر اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ وہ کتاب زندگی ہو، وہ انسان کا رہنما ہو۔ وہ یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ مالک الملک کو زندگی کا کون سا ڈب محبوب ہے۔ اسی مقصد و مدعا کے پیش نظر وہ صحابہ کرام کو تدریج کے ساتھ اپنے مخصوص طریقے زندگی کی تربیت دیتا رہا اور ٹھہر ٹھہر کر وقفوں سے ان پر احکام و ہدایات نازل کرتا رہا۔ اسی تدریجی طریقے تعمیر و تربیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے۔ قرآن کریم یک بارگی نازل نہیں ہوا، بلکہ اسلامی معاشرے کے اندر جیسے جیسے نو بنو ضرورت پیدا ہوتی گئیں، لوگوں کے فہم و شعور میں بالیدگی اور وسعت رونما ہوتی گئی، عام انسانی زندگی ارتقاء سے ہمکنار ہوتی گئی، اور اسلامی جماعت کو عملی میدان میں مشکلات و مسائل سے سابقہ پیش آتا گیا، اس کے مطابق قرآن کا نزول ہوتا گیا۔ ایک آیت یا چند آیات
मखसूस नौइयत के हालात और मखसूस वाक़यात की मुनासिबत से उतरती और उन उलझनों को हल कर लेती जो लोगों के जहनों में पैदा होती, उन हालात की नौइयत वाज़ह करती और उनसे निपटने के लिए लाए अमल मुतय्यन करती जिनमें वो गिरे हुए होते थे। उनके शऊर व एहसास की लग़ज़िशों और मामलात की गलतियों की तस्हीह करती। हर मामले में अल्लाह ताला उनके ताल्लुक़ को उस्तवार करती और उन्हें अपने परवरदिगार से उनकी इन सिफ़ात की रोशनी में मुतारिफ़ कराती जो इस कायनात पर हम पहलू असरअंदाज हो रही है। चुनांचे उन्होंने इस हकीकत का अच्छी तरह एहसास कर लिया था कि वो ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह ताला की रहनुमाई और उसकी निगरानी और मलाए आला की मईयत में बसर कर रहे हैं और रहमत खुदाबंदी के साए आतिफत में सफ़र हयात तय कर रहे हैं। इस एहसास की वजह से उनकी अमली ज़िंदगी इस मुक़द्दस कानूनी हयात के मुताबिक ढल जाती थी जो अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें तालीम किया जा रहा था। बस मालूम हुआ कि तालीम बराए तामील के इस मखसूस तरीक़ेकार ने सहाबा किराम की लासानी, मुबारक और मुनफरिद तंजीम तैयार की और बाद की नस्लें जिस तरीक़ेकार की रोशनी में तैयार हुई वो तालीम बराए तहकीको तफरी इससे इबारत था। और ला रैब फीह यानी इसमें कोई शक नहीं है कि ये वो दूसरा असासी आमिल है जिसने बाद की नस्लों को पहली लासानी नस्ल से, पहली इस्लामी लासानी नस्ल से बिल्कुल मुख्तलिफ कर दिया। तीसरी वजह, एक तीसरा आमिल भी इस तारीखी हकीकत में कार फरमा नज़र आता है, उसका जायज़ा भी मुनासिब मालूम होता है। अहद रिसालत में एक शख्स जब हल्के बगोश इस्लाम हो जाता तो वो अपने दौर जाहिलियत को यक कलम तरक कर देता था। दायरे इस्लाम में कदम रखते ही वो ये महसूस करता कि वो किताब हयात का एक नया वरक उलट रहा है और एक नए दौर में दाखिल हो रहा है जो गुज़श्ता जाहिली ज़िंदगी से यकसर मुख्तलिफ है। वो जाहिली ज़िंदगी के तमाम मालूमात को शक व शुबह और ख़ाइफ निगाहों से देखता। उस पर यह ख्याल हमेशा तारी रहता कि ये तमाम नापाक और पलीद काम थे, इनमें और इस्लाम में कोई मुनासिबत नहीं है। फिर इसी एहसास और कल्बी धड़कन के साथ वो इस्लाम की तरफ लपकता ताकि वहाँ से नूरी हिदायत हासिल करे। और अगर कभी उसका नफ्स अम्मारा गालिब आ जाता या तर्क शुदा आदात की कशिश उस पर गालिब आ जाती या इस्लाम के अहकाम की तामील में उससे कोई तसाहुल हो जाता तो वो एहसास गुनाह और लग़्ज़िश से बेचैन हो जाता और फ़ौरन तौबा करता। वो अपने दिल की अथाह गहराइयों में अपने गुनाह की तलाफ़ी और रूह की तत्हीर की ज़रूरत महसूस करता और दोबारा कुरानी हिदायत के मुताबिक मुकम्मल तौर पर डल जाने के लिए कोशां हो जाता। दामन इस्लाम में पनाह लेने के बाद एक मुसलमान की ये कैफियत हो जाती थी कि उसके जाहिली दौर और नई इस्लामी ज़िंदगी के दरमियान कामिल इनक़िता वाक़ हो जाता था। ये इनक़िता पूरे शऊर और सोचे समझे फ़ैसले के तहत होता। उसके नतीजे में इर्द गिर्द के जाहिली माशरे के साथ उसके तमाम इज्तिमाई रवाबित टूट जाते। वो अपनी तमाम कश्तियाँ जलाकर इस जज्ब और वलवला के साथ इस्लाम के साथ मुकम्मल तौर पर वाबस्ता हो जाता कि जाहिली माहौल के साथ इसका एक एक रिश्ता कट जाता। अगरचे तिजारत और रोज़ाना लेन देन में मुशरिकों के साथ उसका वास्ता कायम रहता था, मगर उससे इस अमरी वाक़े में कोई फ़र्क न पड़ता था, क्योंकि एहसास व शऊर का ताल्लुक़ और महज कारोबारी ताल्लुक़ दो मुख्तलिफ और अलग अलग चीज़ें हैं। जाहिली माहौल, जाहिली रसूम व रिवाज, जाहिली अफ़कार व नज़रियात और जाहिली आदत व अतवार से ये कुल्ली दस्तबरदारी दर हकीकत इस अजीम फ़ैसले का मज़हर थी जिसकी रूह से एक शख्स शिरक से दस्तबरदार होकर दामन तौहीद में पनाह लेता था। ज़िंदगी और कायनात के बारे में जाहिलियत के तसव्वुर को तुझ कर इस्लाम के तसव्वुर को अपनाता था। वो एक नई क़यादत के ज़ेर साया जदीद इस्लामी तंजीम से मुंसलिक हो जाता था और अपनी तमाम वफ़ादारियाँ और इताअत गुज़ारियाँ इस नए माशरे और नई क़यादत के लिए वक्फ़ कर देता था। यही वो फ़ैसला था जो उसकी शाह राह हयात उसको दूसरी तमाम राहों से अलग कर देता था। इस फ़ैसले के बाद वो ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ कर देता था। आज़ाद सफ़र, जाहिली माशरा की गट्टी में पड़ी हुई रियायत के बोझ
اور جاہلی اقدار و نظریات کے دباؤ سے آزاد سفر۔ اس سفر میں اگر کسی بوجھ سے مسلمان کا سامنا تھا تو وہ آزمائش اور اذیت تھی جو جاہلیت کے ہاتھوں سے پہنچتی تھی، لیکن وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں ہر امتحان اور ہر صعوبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے اور راہ حق پر گامزن رہنے کا عزم صمیم کر چکا ہوتا تھا۔ اس لیے جاہلیت کے تصورات اور جاہلی معاشرے کی روایات کا دباؤ اس کی سخت جانی پر کوئی اثر نہ ڈال سکتے تھے۔ ہمارے لیے صحیح طریقہ کار۔ آج بھی ہم جاہلیت میں گرے ہوئے ہیں۔ یہ جاہلیت بھی اسی خوبو کی ہے جس سے اسلام کا صدر اول میں سابقہ پیش آیا تھا، بلکہ اس سے بھی تاریک تر جاہلیت۔ یوں نظر آتا ہے کہ ہمارا تمام ماحول جاہلیت کے چنگل میں گرفتار ہے۔ ہمارے افکار و نظریات، ہمارے افکار و عقائد، ہماری عادات، ہمارے اطوار، ہماری ثقافت اور اس کے ماخذ، ادب اور آرٹ، مروجہ نظام اور قوانین، ان سب میں جاہلیت کی روح سرایت کیے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ جن چیزوں کو غلطی سے اسلامی ثقافت، اسلامی ماخذ، اسلامی فلسفہ اور اسلامی فکر سمجھا جاتا ہے، وہ سب بھی جاہلیت کی مصنوعات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی اقدار ہمارے دلوں میں گر نہیں کرتی۔ ہمارے اذہان و قلوب اسلام کے پاکیزہ اور اجلے تصور سے منور نہیں ہوتے، اور ہمارے اندر انسانوں کی ویسی پاکیزہ اور مثالی تنظیم برپا نہیں ہوتی جسے اسلام نے صدر اول میں برپا کیا تھا۔ بس ہم پر لازم ہے، اور اسلامی تحریک کا مخصوص طریقہ کار بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ تحریک کے دور ترتیب اور تعمیر میں ہم جاہلیت کے ان تمام اثرات اور عناصر سے پاک رہیں جن میں ہم بس اور رہ رہے ہیں، بلکہ اخذ اور استفادہ تک کر رہے ہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ ابتدا سے ہم اس خالص سرچشمے ہدایت کی طرف رجوع کریں جس سے اسلام کے پہلے لاسانی معاشرے کے افراد نے فہم دین حاصل کیا تھا، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ضمانت دی ہے کہ وہ ہر گناہ، اختلاط اور آمیزش سے محفوظ ہے۔ ہمیں کائنات اور حیاتی انسانی کی حقیقت اور دونوں کے باہمی تعلق، اور پھر ان تمام چیزوں کے اور وجود کلی یعنی باری تعالیٰ کے وجود کے باہمی تعلق کا صحیح تصور اس سرچشمے سے حاصل کرنا ہوگا، اور اسی ضمن میں یہ بھی معلوم کرنا ہوگا کہ زندگی کا صحیح تصور کیا ہے، ہماری قدریں اور اخلاق کس نوعیت کے ہوں، ہمارا نظام حکمرانی کس ڈھب کا ہو، ہماری سیاست اور اقتصاد کن اصولوں پر قائم ہو۔ غرض یہ کہ زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں اس کتابی ہدایت سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنا ہوگی۔ یہ امر بھی پیش نظر رہے کہ جب ہم ان مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اسلام کے سرچشمے صافی یعنی قرآن کریم اس کی طرف رجوع کریں تو علم برائے عمل، اس کے احساس اور جذبہ کے ساتھ اسے پڑھیں، نہ کہ لطف اندوزی، تسکین ذوق اور بحث و تحقیق کے شوق میں۔ ہم یہ معلوم کرنے کے لیے اس کی طرف رجوع کریں کہ وہ ہم سے کیسا انسان بننے کا مطالبہ کرتا ہے تاکہ ویسا انسان ہم بن کر دکھائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مقصد حقیقی کے حصول کے دوران میں ہم پر قرآن کا فنی کمال اور ادبی حسن بھی آشکار ہو جائے گا، اس کے حیرت انگیز قصے ہمارا دامن دل پکڑیں گے، مناظر قیامت بھی آنکھوں کے سامنے جھلکیں گے، اور اس کی وجدانی منطق کی بھی ہم گلگشت کریں گے۔ الغرض وہ سب لذتیں ضمناً ہمیں حاصل ہوں گی جن کی تلاش جو یعنی علم کو ہوتی ہے، اور جن کی طلب میں ارباب ذوق سرگرداں رہتے ہیں۔ بے شک ان سب فوائد اور لذائذ سے ہم ہمکنار ہوں گے، لیکن یہ چیزیں ہمارے مطالعہ کا اصل مقصد نہ ہوں گی۔ ہمارا اصل مقصد صرف یہ معلوم کرنا ہوگا کہ قرآن ہم سے کس طرح کی عملی زندگی کا مطالبہ کرتا ہے، زندگی اور کائنات کے بارے میں وہ اجمالی تصور کیا ہے جس پر ہمیں قرآن قائم کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کس نوعیت کا شعور اور احساس رکھنے کی تلقین کرتا ہے، اسے کس قسم کے اخلاق پسند ہے، اور وہ زندگی میں کس ڈھنگ کا قانونی اور دستوری نظام نافذ کرنے کا خواہاں ہے۔ جاہلیت سے مکمل مقاطعہ۔ ہمارا یہ بھی فرض ہوگا کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں جاہلی معاشرے کے شکنجے سے
जाहिली तसव्वुरात की गिरफ्त से, जाहिली रिवायात के दबाव से और जाहिली लीडरशिप के तसल्लुत से आज़ादी हासिल करें। हमारा मिशन जाहिली माशरे के अमली निज़ाम के साथ मसालिहत करना नहीं है और न हम इसके वफ़ादार बनकर रह सकते हैं। जाहिली माशरा अपने जाहिली अवसाफ और ख़साइस की वजह से इस काबिल नहीं है कि हमारे और इसके दरमियान मसालिहत यानी कंप्रोमाइज़ का रवैया कायम हो सके। लिहाजा हमारा काम ये होना चाहिए कि हम पहले अपने आप को बदलें ताकि बिलआखिर माशरे को तब्दील कर सकें। हमारा अव्वलीन मकसद माशरे के अमली निज़ाम में इनकलाब है। जाहिली निज़ाम को बेखुबन से उखाड़ फेंकना है जो इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी के साथ बुनियादी तौर पर मुतसादिम है, इस्लामी तसव्वुरात की ज़िद है और जो हमें जबर तशद्दुद के वसाइल का सहारा लेकर इस निज़ामी ज़िंदगी के ज़ेर साया ज़िंदगी बसर करने से महरूम कर रहा है, जिसका मुतालबा हमसे अल्लाह ताला करता है। ज़िंदगी के इस नए सफ़र में हमारा सबसे पहला कदम ये होगा कि हम जाहिली माशरे और इसकी तमाम इक़दार व नज़रियात पर गलबा पाने की कोशिश करें और जाहिली माशरे के साथ सौदाबाजी करने के लिए हम अपनी अक़दारी हयात और अपने नज़रियात में सर-ए-मुँह तब्दीली गवारा न करें। ऐसी बातें हमें हाशे ख़याल में भी ना आनी चाहिए। हमारा रास्ता भी अलग है और जाहिलियत का रास्ता अलग। अगर हम एकदम भी जाहिलियत के साथ चले तो न सिर्फ हम अपनी निज़ामी हयात का सर रिश्ता हाथ से छोड़ बैठेंगे बल्कि राह हक़ को भी घूम कर बैठेंगे। बेशक इस कठिन और दुश्वार गुजार रास्ते में हमें जबर तशद्दुद और तकालीफ व मसाइब का सामना करना होगा और हमें बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देना होगी, लेकिन अगर हम इस राह के मुसाफिर हैं जिस पर पहली बेमिसाल और मुनफरिद इस्लामी जमीयत चल चुकी हैं, अगर हम उन नफूस कुदसिया के नक्श पा पर चलना चाहते हैं जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने अपने पाकीज़ा और बरतर निज़ाम को दुनिया के अंदर जारी फरमाया और उसे जाहिलियत पर नुसरत व गलबा बख्शा, तो फिर हमें ये सब कुछ सहना होगा और हम अपनी मर्ज़ी के मालिक नहीं होंगे। लिहाजा बेहतर यही है कि हम हर वक्त इस अमर से बाखबर रहें कि हमारे तरीक़ेकार की फ़ितरत और मिजाज क्या है, हमारे मौक़िफ़ व मसलक की रूह क्या है और इस रास्ते के नशीब व फराज क्या है, जिस पर चलकर हम जाहिलियत के घटाटोप अंधेरों से उसी कामयाबी के साथ निकल जाएं जिस कामयाबी के साथ सहाबा किराम की मुमताज़ और लासानी जमात निकली थी। मुअज़्ज़ज़ सामईन, पहला बाब यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले बाब के साथ अगली वीडियो में। अल्लाह ताला फ़लस्तीन में मुसलमानों की मदद फरमाए, उनको आज़ाद करें। अल्लाह ताला इसराइल उसके तमाम हवारियों को तबाह व बर्बाद कर दे। अल्लाह ताला हमारे मुसलमान हुक्मरानों को या तो शऊर दे या अल्लाह ताला इनको ज़मीन में दस दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।